My fellow Americans, میرے امریکی ہم وطنوں، میں آج شب آپ سے اوول آفس کے روزویلٹ ڈیسک سے مخاطب ہوں۔ اس مقدس جگہ پر میرے ارد گرد امریکہ کے عظیم صدور کی تصاویر ہیں۔ تھامس جیفرسن، جنہوں نے وہ لافانی الفاظ لکھے تھے جن سے اس قوم کو رہنمائی ملی۔ جارج واشنگٹن، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ صدر بادشاہ نہیں ہوتے۔ ابراہم لنکن، جنہوں نے ہم سے بددیانتی کو ترک کرنے کی آرزو کی۔ فرینکلن روزویلٹ، جنہوں نے ہمیں خوف کو مسترد کرنے کا حوصلہ دیا۔ میں اس آفس کا احترام کرتا ہوں، لیکن اپنے ملک کے لیے میری محبت اس سے بڑھ کر ہے۔ this office, but I love my country more. It's been the honor of my life to serve. بطور صدر آپ کی خدمت کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے، لیکن جمہوریت کا دفاع جو اس وقت خطرے میں ہے، میرے نزدیک کسی بھی منصب سے زیادہ اہم ہے۔ مجھے امریکی عوام کے لیے کام کر کے طاقت اور مسرت ملتی ہے، لیکن اس ملک کو مضبوط تر بنانے کا مقدس فریضہ صرف میرے لیے نہیں، یہ آپ اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کے مستقبل کے لیے ہے، یہ ہم عوام کے لیے ہے۔ ہم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتے اور نہ ہی کبھی ایسا ہونے دیا۔ And I never have. I've made it clear that I believe America is at an inflection point. میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک امریکہ ایک اہم موڑ پر ہے۔ یہ وہ تاریخی لمحات ہیں جب ہمارے حال کے فیصلے آنے والی دہائیوں میں ہماری قوم اور دنیا کے مقدر کا تعین کریں گے۔ امریکہ کو ترقی اور پسماندگی، امید اور نفرت اور اتحاد و تقسیم میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ Between unity and division, we have to decide, do we still believe in honesty, decency? ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اب بھی دیانت، شائستگی، باہمی احترام، آزادی، عدل و انصاف اور جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو ہم سے اختلاف رائے رکھتے ہوں، آج بھی ہم انہیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے، بلکہ دوست جانتے ہیں، اپنے ہم وطن کے طور پر۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا آج بھی لوگوں کے لیے کردار اہم ہے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ان سوالوں کے جواب معلوم ہیں، کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں، امریکہ کے لوگوں کو جانتا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ ہم اس لیے ایک عظیم قوم ہیں کہ ہم اچھے لوگ ہیں۔ جب آپ نے اس ذمہ داری کے لیے میرا انتخاب کیا تھا، میں نے آپ سے ہمیشہ سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا، اور سچ یہ ہے کہ اس ملک کے مقدس اصول ہم سب سے بالاتر ہیں، اور ہم میں سے جو لوگ اس اصول کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، جو کہ خود امریکی جمہوریت کا مقصد بھی ہے، انہیں اس کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ Democracy itself must unite to protect it. In recent weeks, it's become آپ کے علم میں ہے، حالیہ دنوں میں مجھ پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ مجھے اس اہم ترین کوشش کے لیے اپنی پارٹی کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور صدر میرا ریکارڈ، دنیا میں میری قیادت، امریکہ کے مستقبل کے لیے میرا ویژن، یہ سب مجھے دوسری مدت کے لیے اہل ثابت کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی شے جمہوریت کے تحفظ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی، چاہے ذاتی خواہشات ہی کیوں نہ ہوں۔ تو میں نے طے کیا ہے کہ آگے بڑھنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اب قیادت نئی نسل کو سونپ دی جائے۔ یہی اپنی قوم کو متحد رکھنے کا بہترین راستہ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ عوامی زندگی میں اب بھی برسوں کے طویل تجربے کا وقت گیا نہیں، اور اس کا مقام بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی نئی آوازوں، تازہ آوازوں، جی ہاں، نوجوانوں کی آواز کا وقت بھی آ پہنچا ہے، اور ان کا مقام بھی ہے۔ یہ وقت اور موقع آ گیا ہے۔ over the next 6 months, I'll be focused on doing my job as president. آئندہ 6 ماہ میں اپنی تمام توجہ صدارتی ذمہ داریوں پر مرکوز رکھوں گا، یعنی میں محنت کرنے والے خاندانوں کے اخراجات کو کم کرنے اور معاشی ترقی کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ میں شخصی آزادی اور شہری حقوق کا دفاع کرتا رہوں گا، ووٹنگ کے حق سے لے کر نجی فیصلوں کے حق تک، اور نفرت اور انتہا پسندی کے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا، اور یہ واضح کرتا رہوں گا کہ امریکہ میں سیاسی تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی بھی قسم کے تشدد کی ہرگز نہیں۔ میں آواز اٹھاتا رہوں گا اپنے بچوں کو گن وائلنس سے محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے سیارے کو ماحولیاتی بحران سے بچانے کے لیے، یہ ہماری بقا کے لیے خطرہ ہے، اور میں لڑتا رہوں گا اپنے کینسر مون شاٹ کے لیے، تاکہ ہم کینسر کو اس موجودہ حالت میں ختم کر دیں، کیونکہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اور میں سپریم کورٹ میں اصلاحات کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا، کیونکہ یہ ہماری جمہوریت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ Supreme Court reform. I will keep working to ensure American. میں کام جاری رکھوں گا امریکہ کو مستحکم اور محفوظ بنانے اور اسے آزاد دنیا کا لیڈر برقرار رکھنے کے لیے۔ میں اس صدی کا پہلا صدر ہوں جو امریکی عوام کو آگاہ کر رہا ہے کہ امریکہ دنیا میں کہیں مصروف جنگ نہیں۔ میں پوٹن کو یوکرین پر قبضہ کرنے اور مزید نقصان سے بچانے کے لیے بافخر قوموں کا اتحاد مضبوط کرتا رہوں گا۔ میں نیٹو کو مضبوط تر بناؤں گا، اور میں اسے اپنی تاریخ کے کسی بھی دور سے بڑھ کر مزید طاقتور اور متحد بناؤں گا، اور میری یہ کوششیں پیسفک میں اپنے اتحادیوں کے لیے بھی جاری رہیں گی۔ آپ باخبر ہیں
کہ جب میں نے ذمہ داریاں سنبھالی تو روایتی سوچ یہی تھی کہ چین کا امریکہ سے آگے بڑھنا ناگزیر ہو چکا ہے کہ وہ امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا، لیکن اب معاملہ یہ نہیں رہا۔ That's not the case anymore. And I'm going to keep working to end the war. اور میں غزہ میں جنگ ختم کرنے، تمام یرغمالوں کی گھر واپسی، مشرق وسطیٰ میں امن لانے اور جنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھوں گا۔ ہم سب دنیا بھر میں ناجائز طور پر قید امریکیوں کی وطن واپسی کے لیے دن رات کوششیں کرتے رہیں گے۔ آپ کے علم میں ہے میری حلف برداری کے بعد سے ہم نے کتنا سفر طے کیا ہے۔ اس دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب میں سردی میں آپ کے سامنے تھا، ہم سب خطرات اور امکانات کے سرما میں کھڑے ہیں۔ Of peril and winter possibilities. Peril and possibilities. ہم جنگ کی گرفت میں تھے، ہم صدی کی سب سے بڑی وبا کے شکنجے میں تھے۔ گریٹ ڈپریشن کے بعد ہمیں بدترین معاشی بحران کا سامنا تھا۔ سول وار کے بعد ہماری جمہوریت پر سنگین ترین حملہ ہوا تھا، لیکن ہم سب متحد رہے اور ان حالات میں سرخرو ہوئے۔ We got through it. We emerged stronger, more prosperous. ہم پہلے سے زیادہ طاقتور، زیادہ خوشحال اور زیادہ محفوظ بن کر ابھرے، اور آج ہماری معیشت دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، جس میں 1,60,00,000 نوکریاں پیدا ہوئیں۔ یہ ریکارڈ ہے۔ اجرتوں میں اضافہ ہوا، مہنگائی میں کمی آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 20 برسوں میں نسلی بنیادوں پر دولت کا فرق کم ترین سطح پر ہے۔ ہم بلا شبہ پوری قوم کو ترقی دے رہے ہیں، شہری، مضافاتی، دیہی اور قبائلی کمیونٹیز سب کو۔ پیداواری شعبے نے دوبارہ امریکہ کا رخ کیا ہے۔ ہم ایک بار پھر چپ کی تیاری، سائنس اور ایجادات میں دنیا کی قیادت کر رہے ہیں۔ آخر کار ہم بڑی ادویہ ساز کمپنیوں سے حالیہ برسوں میں عمر رسیدہ افراد کی دواؤں کی قیمتیں کم کرانے میں کامیاب رہے، اور میں یہ کوشش جاری رکھوں گا کہ یہ قیمتیں سب کے لیے کم ہوں، صرف سینئرز کے لیے نہیں۔ آج امریکہ میں جتنے لوگوں کے پاس ہیلتھ کیئر ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، اور میں ایسے قانون کی منظوری دے چکا ہوں جو ان لاکھوں ویٹرنز اور ان کے خاندانوں کی مدد کے لیے بہت اہم ہیں جنہیں زہریلے مواد کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو پتہ ہے، انتہائی اہم ماحولیاتی قانون، دنیا کی تاریخ کا سب سے اہم، 30 برسوں میں گن سیفٹی کا پہلا بڑا قانون، اور آج پرتشدد جرائم کی شرح گزشتہ 50 برسوں میں کم ترین سطح پر ہے۔ ہم اپنی سرحدوں کا تحفظ بھی کر رہے ہیں۔ آج بارڈر کراسنگ اس کے مقابلے میں کم ہے جو گزشتہ حکومت کی مدت ختم ہوئی تھی، اور میں نے امریکہ کی سپریم کورٹ میں پہلی سیاہ فام خاتون کو جج مقرر کرنے کا وعدہ پورا کیا۔ میں نے اپنا یہ وعدہ بھی پورا کیا کہ ایک حکومت کو امریکہ جیسا نظر آنا چاہیے اور ایک صدر کو سب امریکیوں کے لیے ہونا چاہیے۔ میں یہ کرنے میں کامیاب رہا۔ That's what I've done. I ran for president. 4 سال قبل میں نے صدارتی الیکشن لڑا تو مجھے یقین تھا کہ امریکہ کی روح خطرے میں ہے، اور آج بھی ہے۔ ہماری شناخت خطرے میں ہے، اور یہ صورتحال بدلی نہیں ہے۔ امریکہ ایک آئیڈیا ہے، ایک آئیڈیا جو کسی بھی فوج سے زیادہ مضبوط ہے، کسی بھی سمندر سے بڑا ہے، کسی بھی عامر و جابر سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ پرقوت آئیڈیا ہے۔ یہ آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ان سچائیوں کو عیاں کریں۔ ہم سب کو برابر بنایا گیا۔ ہمارے خالق نے ہمیں چند ناقابل واپسی حقوق دیے: زندگی، آزادی اور مسرت کی تلاش۔ ہم اپنی زندگیوں کو پوری طرح اس مقدس آئیڈیا میں نہیں ڈھال سکے، لیکن ہم نے کبھی اس سے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، اور مجھے یقین ہے کہ امریکی عوام کبھی اس آئیڈیا کو فراموش نہیں کریں گے۔ The American people will walk away from it now. Just a few months. چند ماہ بعد امریکی عوام امریکہ کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں اپنی رائے سے سب کو آگاہ کر چکا ہوں۔ میں اپنی عظیم نائب صدر کاملا ہیرس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تجربے کار ہیں، بلند حوصلہ ہیں، باصلاحیت ہیں۔ وہ میرے لیے ایک باکمال ساتھی اور ہمارے ملک کے لیے باکمال لیڈر رہی ہیں۔ اب انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے، امریکی عوام کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ نے یہ انتخاب کیا تھا، یاد کیجئے بنجامن فرینکلن کے وہ الفاظ۔ ان کی تصویر یہاں اوول آفس کی دیوار پر ڈاکٹر کنگ، روزا پارک اور سیزر چاویز کے مجسموں کے ساتھ دیوار پر آویزاں ہیں۔ بنجامن فرینکلن سے جب پوچھا گیا کہ جب وہ کنونشن جاری تھا کہ کیا اس ملک کے بانیوں نے امریکہ کو بادشاہت بنایا ہے یا جمہوریہ، تو فرینکلن نے جواب دیا، ایک جمہوریت اگر تم اسے محفوظ رکھ سکو، ایک جمہوریت اگر تم اسے محفوظ رکھ سکو۔ اب ہم اپنی جمہوریت کو محفوظ رکھتے ہیں یا نہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ If you can keep it. Whether we keep our republic is now in your hands. My fellow Americans, it's been the privilege. میرے ہم وطنوں، میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ میں نے 50 سال اپنی قوم کی خدمت کی۔ دنیا میں کہیں بھی یہ ممکن نہیں کہ ایک ایسا بچہ جو حقلاتا ہو اور جس نے اسکرنٹن پینسلوینیا اور کلیمنٹ ڈیلاویئر سے معمولی آغاز کیا ہو، ایک دن آئے کہ وہ اوول آفس میں روزویلٹ ڈیسک پر امریکہ کے صدر کے طور پر بیٹھا ہو، لیکن میں یہاں ہوں۔ امریکہ کی یہ بات سب سے خاص ہے۔ ہم عہد کرنے اور مواقع دینے والی قوم ہیں،
خواب دیکھنے والوں اور کر گزرنے والوں کی قوم ہیں، اور جہاں عام امریکی غیر معمولی کام کر دکھاتے ہیں۔ I've given my heart and my soul to our میں دل و جان سے خود کو قوم کے لیے وقف کر چکا ہوں، کئی دوسروں کی طرح، اور مجھے امریکہ کے عوام نے لاکھوں گنا زیادہ محبت سے اور حمایت سے اس کا صلہ دیا ہے۔ امید ہے آپ کو اس کا کچھ اندازہ ہو پائے کہ میں آپ کے لیے تشکر کا کیسا جذبہ رکھتا ہوں۔ امریکہ کی عظیم بات یہ ہے کہ یہاں کبھی بادشاہوں اور آمروں نے راج نہیں کیا، عوام نے کیا ہے۔ The people do. History is in your hands. تاریخ آپ کے ہاتھ میں ہے، اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، امریکہ کا آئیڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں بس پورا یقین رکھنا ہوگا، ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہم کون ہیں۔ ہم ہیں ریاست ہائے متحدہ امریکہ، اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر ہم مل کر کام کریں تو کچھ ایسا نہیں جو ہم نہ کر سکتے ہوں۔ آئیے مل کر آگے بڑھیں اپنی جمہوریت کو بچانے کے لیے۔ خدا آپ پر مہربان ہو اور خدا ہماری فوج کی حفاظت کرے۔ God bless you all. May God protect our troops. Thank you.